اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم وہ جو لڑیں تم سے ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں پسند کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ واقتلوہم اور قتل کرو ان کو حیث جہاں ثقفتموہم پاؤ انہیں، واخرجوہم اور نکالو انہیں من حیث جہاں اخرجوکم جہاں سے تم کو نکالا انہوں نے، والفتنہ تو فتنہ انگیزی اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ قتل کرو ان کو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلونکم وہ لڑیں تم سے فیہ اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ قتل کرے تم کو فَاقْتُلُوهُمْ تم قتل کرو ان کو، كَذَلِكَ اسی طرح جزاء سزا ہے الکافرین کافروں کی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے جہاد تے قتال دا حکم دیتا۔ وجہ کہ آئی کہ پورے 13 سال مسلمان مکہ دے اندر بڑی مظلومی دی حالت وچ زندگی گزاری ہے، مشرکین دی طرفوں روزانہ تکلیفیں مصیبتاں پریشانیاں آئیاں، لیکن انہوں نے کیا برداشت کیتا، حتیٰ کہ آخرکار مسلمان اتنے کہ مجبور ہو گئے کہ مکہ چھوڑ کے تے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جس وقت مدینہ ہجرت کر کے گئے تو پھر بھی انہیں پیچھا نہیں چھوڑا، اتھے بھی پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیتا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، لڑو ان سے قتل کرو ان کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم وہ جو لڑیں تم سے۔ اللہ نے لڑائی دا جہاد دا جنگ کرن دا حکم دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اتنے 3 شرطیں بیان کی تیاں۔ کہ شرط بیان کی تیاں؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہل تو سا نہیں کرنی، پہل تو سا نہیں کرنی، اگر وہ پہل کریں تو پھر تو سا کی کرنا انہوں نالو لڑائی کرنی۔ دوسرے نمبر تے انہاں لوگاں نال لڑنا جیڑے لوگ میدان جنگ دے اندر اتر چکے ہیں، میدان جنگ دے اندر تو نال لڑن واسطے کیوے اتر چکے ہیں، یا او لوگ جیڑی انہاں دی کی کر رہے ہیں انہاں نوں سامان پہنچا رہے ہیں مدد کر رہے ہیں، یا او لوگ جیڑے انہاں نوں جہاد دیاں جنگ دیاں تدبیر دس رہے ہیں، جنگ دیاں کی دس رہے ہیں تدبیر دس رہے ہیں، انہاں لوگاں نال کی کرنا جہاد کرنا۔ تیسرے نمبر تے رب نے فرمایا کہ ولا تعتدوا، ولا تعتدوا زیادتی نہیں کرنی۔ کی مطلب ہے کہ پہل نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس تو مراد او لوگن جیڑے جنگ دے اندر شریک نہیں ہوئے، جیڑے جنگ دے اندر شریک نہیں ہوئے، یہ جیڑے جنگ کرن دے قائل نہیں ہیں، اس تو مراد بچے تے عورتاں، بچے تے عورتاں۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت زیادتی کرنے والے کو تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، سبیل اللہ تو مراد کیوے، اس تو مراد اللہ دا کیوے دین ہے، کیوے اللہ دا دین توحید ہے، اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر، الہ کلمت اللہ دی خاطر کی کرنا، انہاں نال کی کرنا جہاد کرنا، انہاں نال کی کرنا جہاد کرنا۔ جیڑا توحید نہ منکر ہے، توحید نو نہیں مندا تو اس نال کی کرنا جہاد کرنا، اس نال کی کرنا میں جہاد کرنا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ،
اس آیت دے اندر مشرکین نے مسلمانوں نو تانا دیتا، تنزیہ دیتا۔ تنزیہ ہے کہ مشرکین نے تانا ہی دیتا کہ ویکھو جی مسلمانوں تاں حرم کعبہ دا بھی خیال ہو نہیں کیتا، بیت اللہ دا بھی خیال ہو نہیں کیتا، اس دے اندر بھی قتال شروع کر دیتا، جنگ کی کر دیتی ہے، شروع کر دیتی ہے۔ تو رب نے فرمایا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اللہ نے کی کر دیتی، اجازت دے دیتی، اللہ نے کی کہہ دیتی ہے، اجازت دی۔ رب نے فرمایا وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں انہوں نے تسی پاؤ نا، انہوں نے کی کرنا، قتل کر دینا، ان کی کرنا قتل کر دینا۔ واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یا تو مراد اگر تعلیلی ہوئے حیثو، اگر حیثو تعلیلی ہوئے تو پھر بنسی مکہ، کہ وے مکہ جو انہاں تو ساں کڈیا تسی انہاں نو کڈو۔ اگر تشبیہ ہوئے تو پھر کہ بنسی جس جگہ تو انہاں تو ساں کڈا تسی کہ کرو، اس جگہ تو انہاں بھی کہ کرو، اتو کڈ چھوڑو، کہ کرو کڈ چھوڑو۔ انہاں تو ہاں کماں وچوں جیڑا کم تو ساں اچھا لگنا نا او انہاں نال کہ کرو کر چھوڑو، کہ کرو کر چھوڑو۔ تو پھر رب نے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، انہاں آکھیا نا کہ مسلماناں حرم کعبہ دا بھی بیت اللہ دا بھی خیال نہیں رکھا، اس دے اندر بھی جنگ کی کر دیتی، شروع کر دیتی۔ رب نے فرمایا کہ والاشد من القتل، انہاں تو صرف قتال کیتا نا، جنگ کیتی ہے، تے میں حضرت اپنے ابراہیم نو کی دیتا ہے حکم کہ بیت اللہ نو بت پرستی اور شرک اور کے رکھو، پاک رکھو۔ تو ساں تا بطور کہ کیتا اس دے اندر بت پرستی شروع کر دیتی ہے، شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک قتل تو زیادہ وے شرک، فتنۃ والفتنۃ کہ مراد ہو شرک ہے، کہ وے اے جڑا شرک تسی کر رہے ہو نا اس بیت اللہ دے اندر تساں جڑی مورتی بنا کے رکھی میں بت پرستی شروع کر دیتی، شرک کر دیتی ہے، ایک قتل تو بھی زیادہ گناہ ہے، ایک قتل تو بھی کہ وے زیادہ برا وے، کہ وے زیادہ برا وے۔ رب نے فرمایا کہ انہاں نہیں کیتی برائی تساں کیتی وے، اس بیت اللہ دے اندر شرک تساں کرنا شروع کر دیتا وے، اور بیت اللہ دا ننگے ہو کے طواف ہو تساں کرنا شروع کر دیتا وے، انہاں مسلماناں نے نہیں کیتا۔ پھر رب نے فرمایا ولا تقاتلوہم، اور نہ قتل کرو ان کو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر، حتی یقاتلونکم، یہاں تک کہ وہ قتل کریں تم کو، یہاں تک کہ وہ قتل کریں تم کو۔ رب نے فرمایا کہ مسجد حرام بھی ہونا، مسجد حرام بھی ہونا، اگر وہ آپ سے قتال کرے تو پھر بھی ان کو معاف ہو نہیں کرنا، ان کو کیا کرنا ہے قتل کرنا، ان کو کیا کرنا ہے قتل کرنا ہے۔ 6 ہجری دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے دا ارادہ کیتا، عمرے دا ارادہ کیتا، جس وقت مکہ دے کول پہنچے نا تے مکہ دے لوگوں کی کیتا روک گدا گو کہ اسی تساں عمرہ نہ کرن دینے۔ اس گل تو تے صلح ہو گئی، صلح ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، 3 دن مکہ دے اندر رہے، پر امن رہے، کہ آ گئے امن واپس آ گئے۔ جس وقت واپس آئے نا اگلے سال صحابہ دے دل وچ خدشہ پیدا ہوا 7 ہجری دے اندر کہ ساڈا معاہدہ انہاں نال ہویا ہوا کہ تسی کی کرو 7 ہجری دے اندر تسی آ کے عمرہ کر گنا، اس سال تسی عمرہ نہ کرو، اسی واپس آ گئے۔ تے رب نے فرمایا کہ مسجد حرام دے اندر بھی قتال تو ساں نہیں کرنا، اگر اسی قتال نہ کراں تو پھر بھی انہاں ساں عمرہ کو نہیں کر دینا۔ صحابہ دے دل وچ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر انہاں اپنی خلاف ورزی کیتی وعدے دی تو پھر اسی عمرہ تو نہ کر سکتے، پھر اسی عمرہ تو نہ کر سکتے۔ رب نے فرمایا کہ ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتی یقاتلونکم، انہاں نال قتال نہیں کرنا، انہاں نال قتال نہیں کرنا۔ کیوں قتال اس واسطے منع ہے کہ 4 مہینے جڑے او حرمت والے، 4 مہینے کے ون حرمت والے کیڑے کیڑے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم تے رجب، محرم تے رجب، انہاں دے اندر قتال کے وے منع میں، انہاں دے اندر قتال کے وے منع میں۔ صحابہ نے دل وچ خدشہ پیدا کہ اشہر ذی قعدہ دا مہینہ میں تے پھر اساں انہاں نال قتال تا نہ کر سکتے۔ رب نے فرمایا پریشان نہ تھی وہ، ولا تقاتلونکم ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، تو سب پہل نہیں کرنی، اگر وہ پہل کریں تو پھر مسجد حرام دے اندر بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا، پھر مسجد حرام دے اندر بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو سکے کرنی اپنا بچاؤ کرنا، تو سکے کرنا میں اپنا بچاؤ کرنا، یہ نہیں کہ وہ تو سامنے نہ تسی آکھو بھائی نہیں اسی تک کرنا، اللہ دا حکم آ گیا ہونا سا ان نالو نہیں لڑنا، حرمت والے مہینے دے اندر لڑائی نہیں کرنی۔ رب نے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تو سا قتل کرن تو تسی انہاں نوں قتل کرو۔ کذالک، اسی طرح جزاء الکافرین، رب نے فرمایا کہ کافراں دی ایو سزا ہے، کافراں نے کی وے مشرکین دی ایو سزا ہے، جیڑا رب نو چھوڑ کے تے ہور دے دروازے تے جھکنے نا، انہاں نال جفیاں نہیں، انہاں نال کی کرنا جہاد کرنا، قتال کرنا میں انہاں نال۔
کہ کرنا میں قتال کرنا انہاں نال کی کرنی نفرت کرنی اللہ دی دین دی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر تسی کسی دے نال نفرت کر دو تو بھی دین دی خاطر کرو, اگر کسی نال محبت کر دو تو بھی کس دی وجہ تو دین دی وجہ تو محبت کرو. کس دی وجہ تو دین دی وجہ تو. سب تو پختہ رشتہ اے دین والا وے کہ سب تو پختہ رشتہ کس والا وے اے دین والا وے. دین تو بغیر باقی سارے رشتے کے ون دھوکھت کے وے فراڈ ہے. اس واسطے رب نے فرمایا کذالک جزاء المحسنین, جڑا اللہ دی توحید تو منہ مڑے سی شرک کرے سی اللہ تو علاوہ ہورن مشکل کشا ہاتھ روا بنے سی نا اسا انہاں نو ایو سزا دیونی کہ انہاں نو کی کر دیونا قتل کر دیونا, انہاں نو زندہ نہیں چھوڑنا. اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے.